دعا نبی نے سکھائی ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا اقل من ذلک۔ اے وہ ذات جو زندہ ہے، ہر چیز کو تھامنے والا ہے، میں تیری رحمت کی بھیک تجھ سے مانگتا ہوں، تو میرے حالات کو ٹھیک کر دے۔ حالات کو ٹھیک کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ غربت ہے تو پیسہ آ جائے، بیماری ہے تو ٹھیک ہو جاؤں، نہ حالات کا مطلب میری روحانی حالت ٹھیک ہو جائے، مجھ سے برائیاں چھوٹ جائیں، میں سیدھے راستے پہ چل پڑوں۔ اور اس معاملے میں اے اللہ تو میری ایسی رہنمائی کر کہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر، مجھے میرے حوالے نہ کر۔ جیسے چھوٹا بچہ ماں باپ کسی کے حوالے کرتے ہیں، بچے کو بچے کے حوالے نہیں کیا جاتا، وہ گاڑی کے نیچے آ سکتا ہے، وہ کہیں گڑھے میں گر سکتا ہے، اسے کوئی اغوا کر سکتا ہے، تو بچہ ہمیشہ کسی بڑے کے حوالے کیا جاتا ہے۔ تو انسان کو یہ دعا سکھائی ہمارے نبی نے مسلمان کو کہ اللہ سے یوں دعا مانگو کہ اللہ میں بھی کمزور ہوں، بچوں کی طرح ہوں، نا سمجھ ہوں، جاہل ہوں، اپنا نقصان کر دوں گا گناہ کر کے، برائی کر کے، تو اے اللہ تو مجھے میرے حوالے نہ کر، طرفۃ عین ایک پلک جھپکنے کی دیر بھی تو مجھے میرے حوالے نہ کر، بلکہ اس سے بھی کم 24 گھنٹے تو میری حفاظت کر۔ تو اللہ سے تعلق رکھنا بہت ضروری ہے۔ جتنے پیغمبروں کے ہم نے واقعات سنے نا، قوم میں بدماشیاں کیا تھیں، اکڑتے تھے، اللہ سے تعلق بنانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا قوم استغفروا ربکم، رب سے توبہ کرو، جتنے بھی گناہ ہو گئے نا، تم نے 300 سال، چونکہ تو بڑی لمبی عمریں تھیں، اب تک جو ہو چکا اللہ مایوس نہیں کر رہا، آؤ رب کے دروازے پہ، دروازہ کھٹکھٹاؤ اس کے دروازے پہ آ کے، اس سے معافی مانگو، اس سے سوری کرو۔ تو آج بھی مسلمان کا حال یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جو بھی گناہ کرے گا، اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، یا اور اپنی جان پہ کسی طرح ظلم کرے گا، پھر اس کو ندامت ہوگی کہ میں نے غلط کیا ہے، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے اس کی رحمت کی بھیک مانگے گا کہ اللہ معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، معاف کر دے، میں اس جرم کی سزا برداشت نہیں کر سکتا، تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو اس جرم کو معاف کرے، اور تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو اس جرم پہ مجھے سزا دے۔ یہ پبلک کا، مخلوق کا معاملہ نہیں ہے، یہ تیرا اور میرا معاملہ ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ثم یستغفر اللہ، جو اللہ سے اس جذبے کے ساتھ مانگے گا، یجد اللہ غفور الرحیم۔ کیا عجیب الفاظ ہیں! یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اس کو معاف کر دے گا، نہ، یہ تو بہت چھوٹی بات ہے کہ اللہ معاف کر دے گا۔ یجد اللہ غفور الرحیم، وہ پائے گا کہ اللہ واقعی غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اسے میں نے جو دعویٰ کیا ہے نا قرآن میں کہ میں غفور اور رحیم ہوں، تو وہ دیکھے گا کہ میں اس دعوے میں سچا ہوں۔ بھائی انسان کو نظر تو نہیں آتا کہ میرا گناہ معاف ہو گیا، کیسے دیکھے گا وہ؟ علماء نے لکھا ہے کہ سچی توبہ کی علامت ہے کہ اللہ اس کے دل میں اطمینان ڈال دے گا، اطمینان ڈال دے گا۔ اور یہ اطمینان کی علامت کیا ہے؟ گناہ سے پہلے اللہ سے جیسا تعلق تھا، توبہ کے بعد وہ تعلق بحال ہو جائے گا، آپ کو اپنے دل کی کیفیات تبدیل ہوتی نظر آئیں گی۔ تو کتنی بڑی اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ بھائی اگر گناہ ہو رہے ہیں تو آؤ اس طرف، توبہ تو کرو، اللہ کا دروازہ تو کھٹکھٹاؤ، اسی سے مانگو کہ اللہ چھڑوا دے۔ یہ مستغنی بن کے، متکبر بن کے زندگی مت گزارو۔ ایک ہوتا ہے متکبر، متکبر اسے کہتے ہیں جو اتراتا ہے، کر رہے ہیں تو کیا ہے بھائی، میں کرتا ہوں نا، تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے، یہ متکبر۔ مستغنی اسے کہتے ہیں جو تکبر تو نہیں کرتا، لیکن اس کے اس بات کی فکر بھی نہیں ہے، غم بھی نہیں ہے کہ اس پہ مجھے سزا ملے گی، اسے کہتے ہیں مستغنی، بے پرواہ۔ تو اللہ سے استغنا بھی ٹھیک نہیں ہے اور اللہ سے تکبر بھی نہیں۔ اللہ کے سامنے محتاجی، تواضع، اپنے آپ کو غلام بنا کے اس کے سامنے پیش کرنا۔ تو ان قوموں میں سب سے بڑا جرم کیا تھا؟ انہوں نے پیغمبر کی باتوں کو سیریس نہیں لی۔